بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کی پہلی اذان کے ساتھ ہی گاؤں نور پور کی فضا اللہ کے ذکر سے گونج اٹھتی۔ سورج کی نرم سنہری کرنیں کھیتوں پر بکھرتی، ٹھنڈی ہوا درختوں کی شاخوں کو ہلاتی اور پرندے اپنی خوبصورت آوازوں سے ماحول کو زندگی بخشتے۔ اسی گاؤں کے کنارے مٹی سے بنی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن نہ کسی امیر خاندان سے تھا، نہ ہی اس کے پاس زمینوں کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے۔ اس کے والد کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ گھر میں صرف اس کی بوڑھی ماں تھی۔ غربت ضرور تھی مگر دل میں شکر بھی تھا۔ ہر روز فجر کی نماز کے بعد وہ اپنی بکریاں لے کر چراگاہ کی طرف نکل جاتا۔ تیز دھوپ ہو، بارش ہو یا سردی کی یخ بستہ صبح، حسن نے کبھی محنت سے منہ نہیں موڑا۔ شروع میں اس کے پاس صرف 2 بکریاں تھیں۔ اس نے سالہ سال محنت کی، اپنی خواہشات قربان کی، پیسہ جوڑا اور آہستہ آہستہ اس کا چھوٹا سا ریوڑ بھرتے بھرتے 13 بکریوں تک جا پہنچا۔ لیکن حسن کی زندگی کا ایک اصول ایسا تھا جسے وہ کبھی نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ اپنی ماں سے ہمیشہ کہتا تھا، امی، رزق اللہ دیتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری ہر کمائی میں اللہ کا حق ضرور ہو۔ میں جب تک زندہ رہوں میں اپنی کمائی سے صدقہ ضرور نکالوں گا۔ بوڑھی ماں مسکرا کر دعا دیتی، بیٹا صدقہ کبھی مال کم نہیں کرتا، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، حسن نے اسی نصیحت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی کم بکریوں کے باوجود اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوا۔ اس کی ماں خوش رہتی، گھر میں سکون تھا، رزق میں برکت تھی اور اس کے جانور بھی دوسروں کی نسبت زیادہ صحت مند رہتے تھے۔ اسی گاؤں میں حسن کا بچپن کا دوست کریم بھی رہتا تھا۔ کریم کے پاس حسن سے کہیں زیادہ جانور تھے، بکریاں بھی، بھیڑیں بھی اور کئی گائیں بھی۔ گاؤں والے سمجھتے تھے اتنے جانوروں والا شخص یقیناً بہت خوشحال ہوگا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ ہر چند ہفتے بعد اس کے ریوڑ سے کوئی نہ کوئی جانور مر جاتا، کبھی ایک دودھ دینے والی بکری، کبھی ایک قیمتی بکرا اور کبھی ایک صحت مند گائے اچانک بیمار ہو کر دم توڑ دیتی۔ کریم ہر دفعہ ٹوٹ جاتا۔ اس نے بڑے بڑے ویٹنری ڈاکٹروں سے علاج کروایا، مہنگی دوائیاں خریدیں، جانوروں کی خوراک بدلی، دم درود بھی کرایا، راتوں کو جاگ جاگ کر بیمار جانوروں کی خدمت کی، لیکن نقصان تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ایک جانور بچتا تو دوسرا بیمار ہو جاتا۔ کریم اکثر رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، یا اللہ، آخر مجھ سے کون سی غلطی ہو رہی ہے؟ ادھر حسن تھا، کم جانور، کم آمدنی، لیکن ہر چہرے پر سکون، ہر کام میں برکت۔ یہ بات کریم کی سمجھ سے باہر تھی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ آج وہ حسن سے اس خوشحالی کا راز پوچھ کر ہی رہے گا۔ وہ سیدھا حسن کے پاس پہنچا جو اپنی بکریوں کو پانی پلا رہا تھا۔ کریم کی آواز میں تھکن اور بے بسی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ حسن، میں ہار گیا ہوں۔ میرے پاس تم سے زیادہ جانور ہیں، زیادہ سرمایہ ہے، زیادہ خرچ کرتا ہوں، لیکن پھر بھی ہر کچھ دن بعد میرا کوئی نہ کوئی جانور مر جاتا ہے۔ میں نے علاج بھی کروایا، دوائیاں بھی دیں، دم درود بھی کروایا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا، اور تمہارے پاس صرف چند بکریاں ہیں، پھر بھی تمہارے گھر میں سکون بھی ہے، برکت بھی ہے اور نقصان بھی نہیں۔ آخر راز کیا ہے؟ حسن نے مسکرا کر جواب دینے کی بجائے کہا، پہلے میری بکریاں گن لو۔ کریم نے ایک ایک بکری گنی، 1 2 3، آخر میں اس نے حیرت سے کہا، 13؟ حسن نے مسکرا کے کہا، اور میں ہمیشہ کتنی بکریاں بتاتا ہوں؟ 12۔ پھر ایک کم کیوں بتاتا ہوں؟ کریم خاموش ہو گیا۔ حسن آہستہ آہستہ 13ویں بکری کے پاس گیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، یہ بکری میری گنتی میں شامل نہیں، اس کے 2 بچے ہوتے ہیں، ہر بار ایک بچہ میں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دیتا ہوں،
دوسرا کسی ایسے غریب کو دے دیتا ہوں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے برسوں پہلے اپنے رب سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میری کمائی میں ہمیشہ ایک حصہ صدقے کا ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اس میں برکت پیدا کرتا ہے۔ یہ 13ویں بکری میری نہیں، یہ تو اللہ کی امانت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ اسی صدقے کی برکت سے میری 12 بکریاں، میرے گھر، میری ماں اور میری روزی کی حفاظت فرماتا ہے۔ کریم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے ساری زندگی صرف جمع کرنا سیکھا لیکن دینا نہیں سیکھا۔ اگلے ہی دن کریم نے اپنی سب سے اچھی بکری ایک غریب بیوہ کو صدقہ کر دی۔ اس دن اسے ایسے لگا اس کا مال کم ہو گیا ہو، لیکن چند دنوں بعد اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب ہر مہینے، ہر سال اپنی کمائی میں سے باقاعدگی سے صدقہ نکالے گا۔ مہینے گزرتے گئے، پھر ایک سال گزر گیا۔ کریم حیران رہ گیا، اس کے جانور پہلے کی طرح مرنا بند ہو گئے، بیماریاں کم ہو گئیں اور دودھ کی پیداوار بڑھ گئی، کاروبار میں برکت آنے لگی۔ سب سے بڑھ کر کہ اس کے گھر کے جھگڑے ختم ہونے لگے۔ ایک دن وہ خوشی خوشی دوبارہ حسن کے پاس آیا۔ اس نے حسن کو گلے لگا لیا اور کہا، آج مجھے سمجھ آیا ہے کہ صدقہ صرف غریب کی مدد نہیں کرتا بلکہ صدقہ کرنے والے کی بھی زندگی بدل دیتا ہے۔ میں پہلے مال جمع کرتا تھا، آج اللہ میرے مال میں برکت ڈال رہا ہے۔ حسن مسکرایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، کریم، یاد رکھنا، صدقہ کبھی انسان کو غریب نہیں کرتا، کبھی اللہ اس کا بدلہ مال کی صورت میں دیتا ہے، کبھی بیماریوں سے حفاظت کی صورت میں، کبھی اولاد کی خوشیوں کی صورت میں، کبھی گھریلو سکون کی صورت میں، اور کبھی ایسی برکت کی صورت میں جسے صرف انسان محسوس کر سکتا ہے، گن نہیں سکتا۔ اس دن کے بعد پورے گاؤں میں ایک خوبصورت تبدیلی آ گئی۔ لوگوں نے اپنی ہر کمائی میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ نکالنا شروع کر دیا۔ کوئی یتیم بچوں کے لیے صدقہ کرتا، کوئی بھوکوں کو کھانا کھلاتا، کوئی کسی غریب کی دوا خرید دیتا، کوئی کسی بیوہ کی مدد کر دیتا، کوئی طالب علم کی فیس ادا کر دیتا، اور آہستہ آہستہ صدقے کی برکت سے اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ لوگوں نے جان لیا کہ محنت رزق کمانے کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن صدقہ اس رزق میں برکت پیدا کرنے کا ایک عظیم سبب ہے۔ صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں، بلکہ اللہ پاک پر بھروسہ، شکر گزاری اور اس کی رضا حاصل کرنے کی نیت کا اظہار ہے۔ انسان محنت سے رزق کماتا ہے، مگر رزق میں برکت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جب کوئی شخص خوش دلی سے صدقہ کرتا ہے تو وہ صرف کسی ضرورت مند کی مدد نہیں کرتا، بلکہ اپنے مال، اپنے گھر اور اپنے دل کے لیے بھی خیر اور برکت کی دعا سمیٹتا ہے۔ اسی لیے اہل ایمان ہمیشہ یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا صدقہ دنیا اور آخرت دونوں میں خیر کا ذریعہ بنے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔